آپ نے کسی سے رابطہ کیا تھا مدد کے لیے؟ ہیلی کاپٹر بھیج دیں، ریسکیو ٹیم ہی بھیج دیں، کسی حکومتی کسی نمائندے سے بات چیت ہوئی تھی یا ان کی طرف سے کیا جواب آیا تھا؟ یہ 5 گھنٹے تک یا 6 گھنٹے تک کسی کا پھنسا رہنا اور اس دوران مدد کا نہ آنا، اس کی وجہ کیا بنی جی؟ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ یہ ڈی پی او آفس میں میرا کزن ہے، ان سے رابطہ ہوئی تھی. دوسرے ریسکیو میں بھی ہمارا بندہ ہے، وہاں رابطہ ہوئی تھی. سب کسی کے ساتھ رابطہ ہوئی لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا. اور ان کے ماں باپ تو آج کل بہت دکھی ہیں، بہت دکھ میں ہے آج کل وہ. اور مالی حالات ان کے ٹھیک نہیں ہے. ایک تو راشن وغیرہ کی کمی ہے، بالکل راشن نہیں پہنچا ان تک. کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ ان کے راشن ہے نہیں ہے، کیا ہے، کدھر ہے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ ملک، ہم اس ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پی ایس ایل کے لیے تو گراؤنڈ خشک کرنے کے لیے 4 ہیلی پیڈ وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. ملالہ کو ریسکیو کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. علی ستپارہ کو وہاں پہ کلائمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ہائٹ پہ پھر بھی انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو فائنڈ کرنے کے لیے آپریشن کیا ہے. اس سچویشن میں جہاں کا کلائمیٹ آپ اور ویدر آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر غفلت نہ ہوتی ڈی سی آفس سے یا دوسری ایڈمنسٹریشن نے واقعی دل سے کام کیا ہوتا تو آج ہم یہ 4 جوان نہ کھوتے اور ہم پہ ایسے حالات نہ آتا. مسئلہ تھا اگر ریسکیو ٹیم جا سکتی تھی تو روڈ اس وقت کلیئر تھا، لیکن ان سے غفلت ہوئی. اور دوسرے ڈی سی صاحب ہمارے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اگر دوپہر تک آ جاتے تو ہم مانتے کہ بھائی ڈی سی صاحب نکلے تھے ان لوگوں کو ریسکیو کرنے، لیکن وہ دفتر سے نہیں ہلے ہیں. ہمارے دوسرے ڈی او صاحب جو ہیں، ریسکیو کے ہیڈ جو ہیں، وہ اگر دفتر سے باہر آئے ہوتے، وہ جدھر تک روڈ بلاک تھا ادھر تک پہنچے ہوتے تو ہم مانتے کہ بے شک یہ لوگ آئے ہیں، لیکن آگے روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے یہ مزید نہ جا سکے. لیکن وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی باہر نہیں نکلا ہے. رسید کو دیش در تھے یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ، یا اللہ خیر، یا اللہ. آج مجھے شکل مڑے یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. بھائی 2 منٹ، بھائی 1 منٹ بھائی. یا اللہ خیر، اور کیا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ دنوں کوہستان میں ایک انتہائی المناک سانحہ پیش آیا تھا جس میں 5 آدمی ایک پتھر پر کھڑے مدد کے لیے 5 سے 6 گھنٹے تک پکارتے رہے اور مگر ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. مقامی لوگوں نے اپنے طور پر کوشش کی مگر ان کے بس کی بات نہیں تھی. بالآخر وہ 5 ساتھیوں میں سے 4 ساتھی اس سیلابی ریلے میں بہہ گئے. ان کے والدین ان کے بھائیوں کے دیکھتے دیکھتے وہ اس سیلابی لہر کی نظر ہو گئے. ان میں سے ایک ساتھی کسی نہ کسی طرح زندہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس وقت ہم اسی ساتھی کے پاس موجود ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم آپ کو نئی زندگی ملنے پر مبارکباد دیتے ہیں اور آپ کے جو 4 دوست فوت ہو گئے ہیں ان کی تعزیت کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبید اللہ ہے. عبید اللہ بھائی، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی چلا رہا. کوہستان میں کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ دوبیر سے تعلق ہے میرا. دوبیر سے تعلق ہے. عبید اللہ بھائی، آپ اس وقت کافی پریشان بھی ہیں کیونکہ یہ آپ کے قریبی دوست تھے اور آپ لوگ ہر وقت اکٹھے رہتے تھے. تو لیکن مختصر سا ہمیں اگر بتا سکیں کہ یہ اصل واقعہ کیا پیش آیا تھا اور کیسے پیش آیا تھا تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ سکیں. اصل میں ہم اپنی گاڑیاں جو ہے وہ سیف جگہ لے جانا چاہ رہے تھے. وہ چینا ڈیم جو ہے ہائیڈرو پاور، وہاں پہ لے جانا چاہ رہے تھے. تو اوپر سے ہم آ گئے اور ہمارا ایک گاڑی پھنس گئی. موٹر کار جو تھا وہ پھنس گیا آگے. تو ہم نے کہا پیچھے جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں. واپس گئے تو ہماری لیفٹ سائڈ پہ پانی آیا تھا تو ہم درمیان میں پھنس گئے اور ایک پتھر تھا سہارا. وہاں پہ ہم کھڑے رہے 5 گھنٹے، 8 بجے سے 1 بجے تک ہم وہاں پہ کھڑے رہے. تو ہم انتظار کرتے رہے کہ کوئی ریسکیو آئے گی.
اسی امید میں تھے کہ ابھی آئے گی تو کوئی نہیں آیا. صحیح. تو مقامی لوگوں نے جو کھڑے تھے آپ کے بھائی وغیرہ کزن وغیرہ انہوں نے کسی سے رابطہ کیا تھا حکومت میں کسی سے؟ جی رابطہ تو سب کے ساتھ ہوئی تھی. ڈی پی او آفس میں میرا کزن ہے, ان سے رابطہ ہوئی تھی. دوسرے ریسکیو میں بھی ہمارا بندہ ہے, وہاں رابطہ ہوئی تھی. سب کسی کے ساتھ رابطہ ہوئی لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا. اچھا عبید بھائی, اگر آپ حضرات حکومتی مدد کا انتظار نہ کرتے اور آپ اگر یہ سمجھتے کہ یہاں پر حکومت ہے ہی نہیں بالکل, تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں کے بچنے کے چانسز تھے یا نہیں تھے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی چانسز تھے. اگر حکومت کے انتظار ہم نہ کرتے تو ہمارے لوگ جو ہیں ہم اس امید میں نہ رہتے تو ہماری ڈیڈ باڈی تو ملتی تھی. جی بالکل. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر وہ آپ حضرات حکومتی آس کی وجہ سے اتنے دیر انتظار میں مزید پانی بڑھ گیا اور اس دوران یہ اندھوناک سانحہ پیش آیا, اگر حکومتی مدد کا انتظار نہ کرتے تھے اور تو آپ کسی نہ کسی طرح یا تو نکلنے میں سب کامیاب ہو جاتے یا پھر بہت کم نقصان ہوتا. جو ہوا اس کی بنسبت بہت کم نقصان ہوا. جی بہت کم ہوتا. اچھا عبید بھائی, یہ تو آپ تو بچ گئے تھے, آپ کے ساتھ جو 4 ساتھی جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, ان کے نام بھی بتائیں اور آپ کے وہ کس طرح کے دوست تھے اور ان کے حالات کیسے ہیں گھر کے, ان کے تھوڑا سا بتا دیں. وہ بچپن سے میرے دوست تھے, دن رات ہم ایک ساتھ ہوتے تھے, ڈرائیونگ کر رہے تھے. اور ان کے ماں باپ تو آج کل بہت دکھی ہیں, بہت دکھ میں ہے آج کل وہ, اور مالی حالات ان کی ٹھیک نہیں ہے. ایک تو راشن وغیرہ کی کمی ہے, بالکل راشن نہیں پہنچا ان تک. کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ ان کے راشن ہے نہیں ہے, کیا ہے, کدھر ہے. تو دکھ میں ہے, بہت دکھ میں ہے آج کل وہ. آپ عبید بھائی, آپ کا گھر وہ بچ گیا ہے یا گھر وہ بھی سیلابی میں آ گیا ہے؟ اور آپ کی گاڑی وغیرہ اور وہ جو گاڑیاں نظر آ رہی تھی وہ کس کی تھیں؟ وہ گاڑیاں جو تھی وہ ہماری تھی, ایک میری تھی اور 2 میرے دوستوں کی تھی. وہ سب گئے ہیں اور گھر میرا بھی گیا ہے, گھر نہیں رہا. وہاں اس وقت روڈ موجود ہے, ابھی امدادی ٹیمیں وہاں پر کیسے پہنچیں؟ اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ روڈ وہاں موجود نہیں ہے تو لوگ کہاں ہیں اور ان کی کیا صورت ہوگی؟ اگر امداد کرنا چاہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئی امداد کر سکتا ہے, نہیں تو مشکل ہے, 8-10 گھنٹے کا راستہ ہے. اور یہاں بشا میں ان کے لوگ ہیں, ان سے ملے, ان کے ساتھ امداد وغیرہ کر سکتے ہیں. عبید بھائی, یہ اندھوناک سانحہ پیش آیا اور اس میں شک نہیں ہے کہ مقامی ڈی سی, MNA, MPA حضرات اور مقتدر ادارے جو بھی ہیں ان کی انتہائی غفلت ہے اس میں, کیونکہ 15 منٹ کے فاصلے پر آپ بتا رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر وغیرہ کا بندوبست ہو سکتا تھا اور مگر نہیں ہوا. خیر یہ تو واقع جو ہو گیا وہ ہوا, لیکن واقعے کے بعد ڈی سی نے آپ تک اپروچ کی, آپ سے ملے ہیں یا جو فوت شدگان ہیں آپ کے دوست ان کے والدین سے کسی سے رابطہ کیا ہو؟ کوئی ایسا کوئی ہوا ہے؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوئی ہے, کوئی نہیں ہوئی ہے. میں بھی وہاں گیا تھا پڑھنے, لیکن کسی نے پوچھا تک نہیں کہ وہ بچہ کون ہے, وہ کدھر ہے, ان کے ماں باپ کدھر ہے, ان سے ملنا ہے, کسی نے نہیں پوچھا. فوت شدگان کے والدین سے بھی کوئی نہیں ملا؟ ڈی سی, MNA, MPA وغیرہ کوئی بھی نہیں, وہ بھی وہاں موجود تھے, ان کے کزن سب موجود تھے, لیکن کسی نے پوچھا نہیں کہ کون ہے, کدھر ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اس دن کوہستان آئے تھے, تو وہ کسی سے ملے ہیں یا کچھ ہوا ہے؟ وہ کہاں آئے تھے؟ وہ اگر آپ لوگوں سے نہیں ملے ہیں تو پھر وہ کس سے ملے ہیں؟ وہ تو وہاں آیا تھا, ڈی سی سے مل کر مسکرا کر واپس چلے گئے تھے. وہ تو تماشے دیکھنے کے لیے آیا تھا, ہمارے لیے تھوڑی آتا ہو. اچھا عبید بھائی, حکومتی کوئی رکن تو آپ حضرات سے نہیں ملا جیسے آپ نے بتایا, نہ MNA نہ MPA کوئی بھی نہیں ملا, لیکن رفائی اداروں میں سے کسی نے آپ تک اپروچ کی, آپ سے ملے ہیں یا آپ سے رابطہ ہوا ہے؟ جی, ایک مولویوں کی کوئی ادارے تھے, ان سے میری رابطہ ہوئی تھی, اور نام مجھے یاد نہیں ابھی. جی بالکل, 2 ادارے تھے, غیث ویلفیئر ٹرسٹ اور فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن. ان 2 نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا, ان کے احباب بتا رہے تھے اور انہوں نے ان کے رابطہ کیا. باقی کسی ٹرسٹ کا یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نے بھی ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کیا ہے.
اچھا عبید بھائی، نئی زندگی ملنے پر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بس میں خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں، غم بھی ہو رہی ہے کیونکہ دوست نہیں رہے اور میں اکیلا ہوں، تو تھوڑا بہت ٹینشن ہے. ٹینشن اگر ختم ہوا تو پھر میں جلد از جلد اپنے دوستوں کے لیے آواز اٹھاؤں گا، ان کے حق میں ضرور آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبید بھائی. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ کی حالت تھوڑی بہت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بھی ملاقات کریں گے. السلام علیکم. اس وقت انہی کے علاقے کے ایک ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مدد کے لیے وہاں پر کن کن سے رابطے کیے تھے اور کس سطح کے رابطے یہ ہوئے تھے. انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی یہ بتائیں کہ آپ حضرات نے کسی سے رابطہ کیا تھا مدد کے لیے؟ ہیلی کاپٹر بھیج دیں، ریسکیو ٹیم ہی بھیج دیں، کسی حکومتی کسی نمائندے سے بات چیت ہوئی تھی یا ان کی طرف سے کیا جواب آیا تھا؟ یہ 5 گھنٹے تک یا 6 گھنٹے تک کسی کا پھنسا رہنا اور اس دوران مدد کا نہ آنا، اس کی وجہ کیا بنی جی؟ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ سب سے پہلے عمر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ کوہستان دوبیر کی آواز بنے. اس وقت جب سے بارش شروع ہو رہی تھی میں وہاں دفتر میں کام کر رہا تھا، تو اتنے میں مجھے ہمارے ایک بندے نے کال کی بشام سے، وہ بشام میں تھا، کہ اسی طرح سناگی میں 4-5 ایک بندے پھنس گئے ہیں اور آپ ریسکیو والوں کو بتا دیں. تو جو ہی میں نے موبائل کھولا تو سوشل میڈیا پہ مجھے وہ تصویر کسی نے شیئر کی تھی. سناگی میں 3-4 ایک گاڑیاں تھیں، تو یہ میرا کزن ہے، اس کی گاڑی کا کلر یلو ہے تو دور سے دکھائی دے سکتا تھا. پھر مجھے گمان ہوا کہ ایک عبید بھائی بھی ہوں گے. میں نے فوراً ریسکیو ٹیم سے رابطہ کی تو انہوں نے کہا ہمیں اطلاع مل چکی ہے. تو پھر میں نے کہا کیا پلان ہے جانے کا؟ تو اس نے کہا بس ہم جا رہے ہیں. اب جب سے ہماری بات ہوئی تھی اور ریسکیو ٹیم میں نے وہاں بات کی تو انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. پھر اسی ٹائم میں تقریباً 20 سے 25-30 ایک منٹ وہ میرے بتانے سے بھی لیٹ گئے ہیں. تو پھر میرے ان سے بات ہوتی رہتی تھی. ریسکیو والی ان کی اپنی گاڑی وہ نہیں گئی تھی، انہوں نے اے سی صاحب کے ساتھ بات کی. پھر اسی طرح کرتے کرتے پھر میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم دوبیر میں پہنچ گئے. اسی اثنا میں ایک دوسری تصویر سوشل میڈیا پہ آئی تو اس میں سیلابی ریلا بہت بڑا تھا، حد درجے کا. تو میں نے سوشل میڈیا پہ چڑھائے، ساتھ میں جو جتنے بھی دوست تھے ان کو میں نے بتایا کہ یہ جتنے بھی نیوز چینل والے ہیں ان کو مینشن کرے اور یہ بات مطلب جنگل میں آگ کی طرح پھیلائے. کیونکہ جب سے وہ تصویر دیکھی تو مجھے ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی کہ یہ لوگ بچیں گے. تو جب ریسکیو ٹیم دوبیر پہنچی انہوں نے کہا یہ روڈ بلاک ہے. اسی مقام پہ رانولیا کی پل جو تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رانولیا کا پانی بڑھ گیا تھا. اس وقت فیس بک پہ ایک لائیو ویڈیو چلی رانولیا کی، تو اس میں ایک بکریوں والا تھا، وہ اپنا ریوڑ لے کے جا رہا تھا. یہ بھیڑ بکریاں گزر رہی تھی، وہ شاید ٹائم بھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر آخر دفعہ میں نے مایوس ہو کر ان کو میں نے یہی بات کی کہ ہمارے کوہستان کے جتنے مقامی ہیں، تو اس نے کہا ہم 3 بندے کوہستان کے ہیں ریسکیو والے. میں نے کہا اور اگر آپ لوگوں سے کچھ نہ ہو سکتا ہے تو آپ ہی بیلٹ اور بڑے بڑے رسی جو ہیں وہ لے کے آپ نکلیں، کہیں آپ کو گاڑی ملے گی، اور اگر نہ ہوا تو پیدل چلیں کیونکہ اس میں 5-6 گھنٹے لگے ہیں. وہ اگر کوشش کرتے تو پہنچ پاتے تھے. ادھر دیہاتی علاقہ ہے، وہاں اوزار یہ رسے بیلٹ وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی. مقامی لوگ کیا تھے، سب وارثین تھے، تو وہ بھی ان کا حوصلہ بھی اتنا نہیں رہتا ہے، وہ کیا کام کر سکتے تھے. تو اسی طرح ایک تو نیٹ ورک کا مسئلہ تھا. اگر اس کی ٹیم جا سکتی تھی تو روڈ اس وقت کلیئر تھا، لیکن ان سے غفلت ہوئی. اور دوسرے ڈی سی صاحب ہمارے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اگر دوبیر تک آ جاتے تو ہم مانتے کہ بھائی ڈی سی صاحب نکلے تھے ان لوگوں کو ریسکیو کرنے، لیکن وہ دفتر سے نہیں ہلے ہیں. ہمارے دوسرے ڈی او صاحب جو ہیں، ریسکیو کے ہیڈ جو ہیں، وہ اگر دفتر سے باہر آئے ہوتے، وہ جدھر تک روڈ بلاک تھا ادھر تک پہنچے ہوتے تو ہم مانتے کہ بے شک یہ لوگ آئے ہیں، لیکن آگے روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے یہ مزید نہ جا سکے. لیکن وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی باہر نہیں نکلا ہے. پھر ہمیں اطلاع ملی، پہلے تو کہا یہ سارے گئے ہیں، پھر بعد میں اطلاع ملی کہ 3 بہہ چکے ہیں، 2 بچے ہیں. آخر میں جب میری اپنے بھائی سے بات ہوئی تو اس نے کہا عبید بھائی بس بچ گئے ہیں اور
باقی وہ چلے گئے. یہ ٹوٹل دورانیہ کتنے تھا اس رابطوں کا، اور یہ لوگ کتنی دیر تک پتھر پر پھنسے رہے ہیں؟ یہ کم از کم 5 سے 6 گھنٹے. 5 سے 6 گھنٹے تک. اس دوران میں ایم پی اے، مقامی ایم این اے وغیرہ کسی سے رابطہ، یا کسی نے رابطہ، یا ڈی سی سے ہیلی کاپٹر کے لیے رابطہ، کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی؟ اس میں میری دوسرے ہمارے کزن ہیں کٹ باز، ان سے بات ہوئی. اس نے کہا ہماری اطلاع کمشنر صاحب تک پہنچ گئی ہے، ہم نے ہیلی کے لیے بتایا ہوا تھا. دوسرا ایف ڈبلیو والوں یہ آرمی کیمپ جو ہے پٹن، ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے نیچے بھی بتایا گیا تھا. تو بعض یہ بہانے بنا رہے تھے کہ موسم خراب ہے. تو آپ کو شاید یاد ہو صدپارہ، علی صدپارہ، بے شک ان کی بھی موت ہمیں وہ ہے، دکھ ہے ان کی موت پہ، لیکن وہ مستی سے گئے ہوئے تھے کیٹو پہ، اور یہاں مجبوری تھی. یہ لوگ اپنی جد سے روزگار کماتے تھے، گاڑیاں سیف مزدوری کرتے تھے، اپنی ڈرائیور تھے یہ ذرا؟ جی یہ ڈرائیور تھے، تو اپنی گاڑیاں سیف مقام پہ پہنچانے کے لیے جا رہے تھے. علی صدپارے کے لیے کیٹو کے پہاڑوں میں ہیلی جا سکتا ہے، اور یہاں ہمارے لیے نہیں آ سکتا. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. جی بالکل، ہم انتہائی اندوناک سانحہ ہے، اور ہم اس میں آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. جی یہ جو ساتھی زندہ بچ گئے تھے عبید بھائی، اس کے کزن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے اس واقعے کے بارے میں تاثرات پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا انہوں نے کن کن سے رابطہ کیا، ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم اعجاز بھائی. وعلیکم السلام. اعجاز بھائی، تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اس واقعے کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور اس دوران کیا تاثرات تھے، کچھ ہمیں تھوڑی سی بتا دیں. جی وعلیکم السلام. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اتنے لمبے راستے سے ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. جیسے کہ میرے دونوں جو افیکٹڈ ہے، عبید اللہ، اس نے بات کی اور دوسرے بھائی نے بھی بات کی. تو بیسکلی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو میں ایکچولی ایبٹ آباد میں تھا، تو ہاسپٹل میں تھا ایک پیشنٹ کے ساتھ. مجھے جب انفارم کیا گیا اور سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تو تقریباً 9:30-10 بجے تھے اس ٹائم. تو پھر یہ ہوا کہ میں نے دوسرے اپنے کزن سے رابطہ کیا. یعنی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے صبح 9 بجے پتہ چل گیا تھا؟ ہاں، مجھے صبح 9:30 تھے ایگزیکٹ، مجھے ٹائم نہیں، لیکن یہی ٹائم تھا. مجھے سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا. پھر میں نے کوشش کی کہ اپنے جو یہاں پہ مقامی کزن تھے ان کو میں نے کال کی تھی، تو ان سے پوچھا تو کوئی بھی اٹینڈ نہیں کرا تھا کال. تو میں نے کہا ایمرجنسی ہے، شاید یہ چلے گئے ہوں، شاید بچے ہوں، وہاں پہ کوئی ریسکیو والے یا اور کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہوگا، اس لیے وہ سارے مصروف ہوں گے. پھر میں نے ڈفرینٹ اپنے دوسرا ایک کزن تھا اس سے کنٹیکٹ کیا، تو وہ وہاں پہ موجود تھا، تھوڑا دور تک کہہ رہا تھا کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ناممکن ہے. اور اسی وقت میں نے کہا کہ ریسکیو والوں کو، لوکل ایڈمنسٹریشن، ڈی سی والوں کو ان کو انفارم کیا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہاں ہم نے ہر بندے کو کوشش کی ہے جہاں تک ہماری رسائی ہو. وہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں بھی 2-3 بندے تھے جو ہمارے ہی لوکل اسی سناگی کے تھے، ان کو بھی انفارم کیا گیا. اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کو انفارم کیا، لیکن کسی نے بھی رسپونڈ نہیں کیا. ریسکیو والے پھر بعد میں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ گئے تھے، لیکن وہ لوگ گئے تھے راستے تک صرف فوٹو سیشنز کے لیے، کیونکہ اس وقت رونولیا کا جو پل کا بتا رہے ہیں کہ وہ پانی کی بہاؤ کی وجہ سے گرا تھا، لیکن وہ نہیں گرا تھا. وہاں پہ جس طرح پہلے بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ بکریاں وغیرہ آ رہی تھی، تو اس لیے آرام سے ریسکیو والے اکوپمنٹ جو ہیں، جو ان کے پاس اویلیبل اکوپمنٹ تھے، ان کو لے کر کسی میکینزم کے تھرو ان کو بچا سکتے تھے. کم از کم اگر وہ ریسکیو والے 2 گھنٹے میں وہاں پہ اکوپمنٹ کے ساتھ پہنچتے تو لوگوں کے ساتھ مدد کر کے ان کو باندھ کر اگر نیچے دریا میں وہ چھلانگ بھی لگاتے تو کم از کم ان کی لاش آج وہاں پہ اویلیبل ہوتی اور ان کے والدین پہ یہ والی سخت حالات نہ ہوتی. یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ڈی سی صاحب کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں وہاں پہ ڈیم والوں نے کال کی تھی کہ ہم پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم پانی کو چھوڑ رہے ہیں. تو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹربائن جو ہیں وہ مٹی کی وجہ سے خراب ہوں گے، اسی لیے ہم پانی چھوڑنا چاہ رہے ہیں نیچے. تو وہاں پہ اگر ٹربائن والا جو وہ بند کر کے پانی نیچے چھوڑیں تو اس کا فلو اتنا تیز ہوتا ہے کہ نیچے جو مقامی لوگ آس پاس رہ رہے ہیں ان کا گھر وغیرہ پنچکی اور جنریٹر سب چلے گئے. وداؤٹ انفارمیشن کوئی بھی میسج سرکولیٹ نہیں ہوا، کوئی کسی کو انفارم نہیں کیا ہے. جو دریا کے آس پاس لوکل کمیونٹی رہتی ہے ان کو کسی قسم کی انفارمیشن نہیں کہ آیا ہم پانی چھوڑنے کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ لوگ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. کسی کی طرح کی ٹربائن پہ مٹی آئے گی اسی وجہ سے. وہ ضروری ہے کہ ٹربائن خراب نہ ہو مٹی کی وجہ سے، لیکن نیچے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ان کے گھر جائیں، پنچکیاں جائیں، جنریٹر جائیں، بچے جائیں، جان جائیں، کیونکہ آپ انفارمیشن آپ انفارم کے بغیر کیسے پانی چھوڑ سکتے ہو ڈیم سے. ایک تو یہ بات.
دوسری ابھی تک کسی بھی لوکل ایڈمنسٹریشن نے جو لواحقین کے یہ بچے بچے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح اکیلے ناپرسان چھوڑا ہوا ہے. اس کے بعد یہ حالات اس فلڈ کے بعد یہ جو اندر دوبیر میں ہے کوئی ایکسیس نہیں ہے, کسی قسم کا راستہ نہیں ہے. پہاڑی پہ میں خود ایک بار گیا ہوں, وہاں سے پھر پٹن کے اوپر سے پہاڑی پہ آیا ہوں. وہاں پہ اتنے پیشنٹ ہیں خاص کر ڈائریا کے کہ بندہ حیران ہو جائے, خاص کر بچے, عورتیں. 2 دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ایک عورت وہاں سے آئی تھی اور راستے میں پہاڑ 1 بجے اس کو اٹھا کے لائے بشام پہنچنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اب ہم نے اس وقت میں بشام میں تھا, ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ڈی سی آفس کے کسی بندے سے بھی رابطہ کیا ہے, بہت سارے اور لوگوں سے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہی کر سکتی. کیا آپ لوگ اس طرح کے, ہم نے اپنا لوکل فنڈ اکٹھا کیے ہیں, 2-3 ڈاکٹر وغیرہ تھا, ڈاکٹر ہادی میں نام ضرور لینا چاہوں گا کیونکہ اس نے بہت ایفرٹ کیا ہے. آج کل وہ دوبیر میں ہی جا کے وہاں ڈائریکٹ پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. ان کو ہم نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں صرف ہیلی میں ہمارا یہ سامان میڈیسن پرووائڈ کرے. وہاں لوگ اتنا وبا اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, تو کم از کم ہم اور پہلے 4 کو نہیں بچا سکیں تو کم از کم ابھی جو بیمار ہیں ان کو تو بچا سکیں. ہم 5 دن سے منتیں کر رہے ہیں سب کے ایم پی اے کے ایڈمنسٹریشن کے, لیکن ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہیلی پیڈ میں آپ لوگوں کو میڈیسن لے کے وہاں پہنچائیں. پھر اگلے دن 2 دن پہلے ڈاکٹر جو تھے 3-4 اور لوکل لوگوں نے آ کے میڈیسن اٹھا کے ڈفرینٹ ایریا میں ڈیم کے اوپر اور آگے دوبیر میں کیمپ لگایا ہوا ہے. تو اتنی غفلت ہے, آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ خود وزٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ہیلی پیڈ ہے لیکن لوگ مر رہے ہیں, ان کو میڈیسن پہنچانے کے لیے ان کے پاس ہیلی پیڈ کی وہ فیسیلیٹی نہیں دے رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں, ہر بندہ جو ہے وہاں سے آ کے یہاں سے سامان لے کے وہاں پہ اپنے بچوں کو فیملی کو کھلانا کتنا مشکل ہے. 10 گھنٹے لگتے ہیں ایک طرف سے 10 دوسرے, تو وہ آئے اور جائے تو وہ 2 دن زیادہ سے زیادہ 10 kg 12-15 kg 20 kg لے کے جائے گا, تو وہاں پہ وہ تو سروائیو نہیں کر سکتا. فوڈ پہنچانے کا بھی, راشن پہنچانے بھی کوئی پراپر میکینزم ہی نہیں ہے ان کے پاس. اتنے دن ہو گئے, اب تک انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن نے کوئی میکینزم نہیں بنایا کہ اس میکینزم کے تھرو ہم لوکل لوگوں کو ریلیف دیں گے. اب یہاں پہ جو کیمپ لگائے ہوئے یہاں پہ تو کوئی حقدار نہیں لے رہا, کیونکہ حقدار لوگ جو ہے وہاں پہ راستہ نہیں ہے, پھنسے ہوئے ہیں. وہ آ بھی جائیں تو یہاں پہ لائن میں کھڑے ہو کے ان کو اتنا اور نہیں دے رہے ہیں. لوگ جو ہیں زیادہ تر پھنسے ہوئے ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں. ان کو کس طرح ہم فوڈ پہنچائیں, میڈیسن پہنچائیں, کیسے ان کو ریلیف کریں, اس طرح کا کوئی میکینزم ابھی تک ڈی سی آفس سے یا کسی لوکل ایڈمنسٹریشن سے ابھی تک نہیں بنایا. اور ہم رو رہے ہیں کہ کوئی اگر خود ان کو نہیں پتہ کہ کیا میکینزم بنانا چاہیے تو ان کو کسی اور کو انگیج کرو, ان کو سچویشن بناؤ, ان کو کم از کم یہ تو بتائیں کہ وہ بتائیں کہ بھائی اس طرح کا میکینزم رکھو, یہ سچویشن ہے اور اس طرح کی یہ سالو ہم کر سکتے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی آج تک لوگ سارے پریشان ہیں. ایسی حالت ہے کہ میں اس دن خود گیا ہوں, لوگوں کے پاس کچھ لوگ ایسی فیملیز ہیں کہ جن کا گھر میں جتنا کچھ سامان تھا سب بہہ گیا ہے. وہ صرف ان کپڑوں میں نکلے تھے, اپنی عورتوں کو کسی دوسرے کی چھت کے نیچے رکھا ہوا ہے, آسمان کے تلے رو رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد, ہم کیا کریں. ہمارے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اللہ کرے کہ ان کو ہماری آواز پہنچ جائے. اب بچے بیمار ہیں, ڈائریا کے علاوہ اور بہت ساری بیماری ہیں, ان کو نکالنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے, فوڈ پہنچانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں پہ کیا حالات ہیں. اب ٹی وی چینل وغیرہ وہ آ کے بھی تو وہ اس جگہ پہ تو نہیں جا سکتے کیونکہ ایکسیس نہیں ہے. ہر بندہ 8-10 گھنٹے کا اسٹیمنا ان کا پاس تو نہیں ہوتا کہ وہ جی ناظرین, میں خود یہاں جانے کی میں تعزیت کے لیے ان کے گاؤں جانے کا پروگرام تھا جہاں یہ حادثہ واقعہ پیش آیا تھا, مگر یہاں پہنچ کر عبید بھائی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے تقریباً 10 یا 12 گھنٹے آپ کو پیدل جانا ہوگا. روڈ تو بہہ گیا ہے پانی میں, اس لیے پیدل پہاڑوں کے اوپر جا کر چڑھنا پڑے گا, تو آپ وہاں نہیں جا سکتے, اس لیے میں وہاں نہیں جا سکا ہوں. اور دوسری بات, جب آپ خود سوچیں کہ 5 سے 6 گھنٹے کا ڈیوریشن تھا جب یہ لوگ پتھر کے اوپر انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بچائے گا, تو آپ خود سوچیں کہ وہ ملک, ہم اس ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پی ایس ایل کے لیے تو گراؤنڈ خشک کرنے کے لیے 4 ہیلی پیڈ وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. ملالہ کو ریسکیو کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. علی ستپارہ کو وہاں کا کلائمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ہائٹ پہ پھر بھی انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو فائنڈ کرنے کے لیے آپریشن کیا ہے. اس سچویشن میں جہاں کا کلائمیٹ آپ اور ویدر آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر غفلت نہ ہوتی ڈی سی آفس سے یا دوسری ایڈمنسٹریشن نے واقعی دل سے کام کیا ہوتا تو آج ہم یہ 4 جوان نہ کھوتے اور ہم پہ ایسے حالات نہ آتا.
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان لوگوں کو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا، بیسک ان کو رائٹ دیا ہی نہیں جاتا کیونکہ اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوکل جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ہائر اتھارٹی تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں پہنچاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے گا یا کوئی ہم سے کوئی دوبارہ ڈیمانڈ یا کوئی چیز مانگیں گے، تو اس لیے بس وہ کہتے ہیں بس نظام چلتا رہے، ان کے ایشو سالو ہو نہ ہو ہم ہائر اتھارٹی تک نہیں دیں گے۔ جب وہ ہائر اتھارٹی تک ہمارے مسائل رکھیں گے تو کیوں ایشوز کریٹ ہوں گے؟ ہمارا روڈ جو یہ دوبیر روڈ ہے، سیلاب کے بعد مسلسل ہر سال اس پہ سیلاب ہے، کوئی ایسا سیزن نہیں ہے جس میں اگر یہ روڈ خراب نہ ہو۔ ابھی تک کسی نے اس کے اوپر پراپر مینجمنٹ یا پراپر پلان نہیں بنایا ہوا۔ ہر سال لوگ اٹھا کے سامان لے کے جاتے ہیں، لیکن اس بار بہت زیادہ آیا۔ لیکن یہ خاص کر جو ڈیم بنا ہوا ہے دوبیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس کی وجہ سے پیچھے جو جتنے بھی علاقہ خاص کر سناگی اور آگے ان کا جو وہاں پہ جتنا بھی اوپر سے ملبہ آتا ہے ہر سال سیلاب میں تو وہ جمع ہوتا جاتا ہے، تو اس کی وہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب سطح بڑھتی جائے گی تو پانی اوپر سے آ کے ایزیلی موومنٹ کرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر، تو وہ تو ادھر سائڈوں پہ سارا وہ مٹی ہے، تو وہ آرام سے کم بھی پانی آئے تو آرام سے وہاں سے کٹائی کر کے اوپر سے لوگوں کے گھر، اگر ان کو چاہیے کوئی پلان ہوتا تو یہ مٹی یا وہاں پہ جتنا بھی اوپر سے وہ کچرا آتا ہے فلڈ ہو یا عام اس میں، تو اس کو کہیں اور باہر جمع کریں یا کوئی اور میکینزم ہے۔ ابھی تک 2018 اس میں بنائے 14 میں غالباً، اس کا ڈیٹ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن اس کے بعد کوئی میکینزم نہیں ہے اس ملبے کو ہٹانے کے لیے، نہ وہ لوکل کمیونٹی جو کہ اسی ڈیم سے افیکٹ ہوئی ان کو مطلب کسی اور جگہ منتقل کرو، کچھ اور کرو، کوئی میکینزم بناؤ۔ اور لوگوں نے پہلے اس پہ ڈی سی آفس میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے اسی بارے میں اپلیکیشن پڑے ہوں گے۔ اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلی جب سال سیلاب آیا تھا تو مقامی جو ڈیم کے آس پاس لوگ ہیں ان کی پوری کمیٹی گئی تھی ڈی سی آفس، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی اپلیکیشن درخواستیں دی تھی کہ اس ڈیم کی وجہ سے اوپر سے ملبہ جتنا بھی آتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور پیچھے ہمارے گھر جتنے بھی ہیں کھیت وغیرہ خراب ہو رہے ہیں، تو ڈی سی صاحب نے یہ ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم لوگ پراپر ڈیم کے اوپر جتنا ڈیم سے لے کے سناگے تک جتنا بھی ایریا آتا ہے اس کو ریٹیننگ وال وغیرہ بنا لیں گے اور پراپر میکینزم کریں گے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں وہی حال ہے، کسی قسم کی انہوں نے انفراسٹرکچر یا اس جگہ کو اگر پہلے سے تیار وہ بنائی ہوتی تو آج نوبت نہ آتی۔ گویا ہر دفعہ تباہی پہلے سے بڑھ کر آتی ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن کاش کہ کوئی نظر ثانی کرنے والا ہوتا اور ایڈمنسٹریشن اس چیز کو دیکھتی اور کوئی پراپر مینجمنٹ پلان بناتی تو آج یہ والی حالت نہ ہوتی، کم از کم راستے ہوتے کہ لوگ راشن خود لے کے جاتے۔